برہتی شریف میں نے کری تھی خانہ کعبہ میں. جب میں عمرے پہ گیا تھا نا تب میں نے برہتی شریف کا عمل وہاں کیا تھا, اور دوران طواف میں نے کیا تھا اس کا عمل. ہاں دعائے برہتی کا عمل میں نے کیا. میں نے صرف اسماء برہتی پڑھے تھے, اس کی عظمیت کے ساتھ پوری نہیں پڑھی تھی میں نے. ہاں وہاں میں نے کیا تھا اس کا. وہ آپ کے کافی اس کو جو ہے نا صحیح کیا ہے, اس کی ترتیب, اور کافی جو ہے نا آپ لوگوں نے مل کے, میاں حضور نے, مفتی ابو بکر اور یہ سب ہیں. جی مفتی ابو بکر صاحب نے بڑا کام کیا ہے سلسلے کے لیے, ان کی بڑی خدمات ہیں. تو اس میں بھی جو ہے نا اس کے جو نسخے ہیں ہاں اس میں غلطی ہیں, اور جو بھی چیزیں ہیں وہ کافی اس کی باقاعدہ پوری شرح لکھی تھی انہوں نے, اس کے باقاعدہ اردو میں پورا ترجمہ کر کے لے کر آئے تھے پورا مفتی ابو بکر صاحب, دعائے برہتی کا, اسماء برہتی شریف کے. اور حزب البحر میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے. مطلب علماء اہل سنت و جماعت کے اندر مقصد اگر دیکھا جائے نا تو مفتی ابو بکر صاحب کی بڑی خدمات ہیں. ہزاروں کی تعداد میں تو ان کے شاگرد ہیں. اچھا ان کے پاس سے جو فارغ التحصیل لوگ ہوتے تھے نا, یہ پھر ان کی روحانی تربیت کرتے تھے, اور حزب البحر کی باقاعدہ اجازت اور پھر خلافت نامہ ان کو دیا کرتے تھے. حزب البحر کا یا حزب البحر کی ان کو خلافت اجازت دیتے. ہاں حزب البحر وہ تو شروع آپ کی کئی اجازتیں. ہاں. اور مفتی ابو بکر صاحب کو جو نا میاں حضور کے علاوہ کئی اور بزرگوں سے بھی خلافت اجازت ہے. اچھا ان کو شاید دمشق میں اور مصر میں اور سعودی عرب میں کچھ بزرگان دین ہیں, ان سے ان کو باقاعدہ طور پہ خلافت اجازت دی, اور شاذ خاندان کی ہوئی تھی ان کو. بہت بڑے عالم ہیں. ہاں مفتی ابو بکر صاحب کا ایک نام ہے بڑا ان کا. لیکن انہوں نے فرمایا تھا کہ میاں حضور نے جو سورہ مزمل کی تفسیر بیان کی نا, تو وہ جو اصل میں ہوا یہ تھا کہ مفتی ابو بکر صاحب جو نا اپنے ذاتی کام کے سلسلے میں آئے تھے میاں حضور کے پاس. سب سے پہلے وہ یہاں پر آئے تھے میرے پاس, میری ان سے یہاں ملاقات ہوئی تھی اسی جگہ پر. علامہ یوسف صاحب لے کر آئے تھے ان کو. اس کے بعد پھر ہم جب میاں حضور کے پاس گئے تھے تو میاں حضور نے حزب البحر کے بارے میں بتایا تھا, اور حزب البحر سے میاں حضور نے پورا سلوک بیان کیا تھا. تو وہ ان کی نشید میاں حضور سے جو تھی نا, بس سمجھ لیں وہ اس کے بعد سے جو جڑے وہ آج تک جڑے, ان سے نسبت ہو گئی. اور پھر ان کو خلافت اجازت بھی میاں حضور سے ہوئی تھی مفتی ابو بکر صاحب. ابتدائی جو اجازتیں تھیں. ہاں ابتدائی جو اجازت تھی ان کو ہوئی تھی, لیکن انہوں نے محنت بھی بہت کری ہے. ہاں انہوں نے ایک دفعہ طے کا روزہ بھی رکھا تھا. طے کا روزہ سمجھتے ہیں نا, 3 دن کے بعد جو افطار ہوتی ہے, وہ مفتی ابو بکر صاحب نے رکھا تھا روزہ. ہاں لیکن ان کی حالت بری ہو گئی تھی بتا رہے تھے. میاں حضور تو روزے سے ہی رہتے تھے. ہاں میاں حضور تو روزے سے رہتے تھے. ہاں وہ طے کے روزے کی ایسی باتیں ہو رہی تھیں, ایک داؤدی روزے کی باتیں ہو رہی تھیں, اور پھر طے کے روزے کی. اچھا میں نے داؤدی روزے بہت رکھے ہیں. داؤدی روزے سمجھتے ہیں, یہ ہوتا ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ ہوتا ہے. ہاں ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے ہیں. جو طاق تاریخیں ہوتی ہے نا اس میں روزے رکھتے ہیں, اور جفت میں نہیں رکھتے. یعنی کہ 1 3 5 7 اس میں پھر ایک ترتیبات روزے رکھتے ہیں. یہ اچھا یہ بڑے کٹھن ہوتے ہیں, یہ بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ایک تو ہے نا کہ آپ ایک ترتیب میں ہیں اور ایک طریقے کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ کو ایک عادت پڑی ہوئی ہے. ہاں لیکن ایک دن چھوڑ کے ایک دن نا وہ تسلسل ٹوٹتا ہے. لیکن اس کی ترتیب ہی یہی ہے. جب سورہ مزمل کا عمل کیا تھا نا میں نے, اس وقت داؤدی روزے رکھوائے تھے میاں حضور نے. اور پھر داؤدی روزے کے بعد پھر ایسا ہوا تھا کہ پھر پورے 2 سال کے روزے رکھوائے تھے. صرف عید کے دن روزہ نہیں ہوتا تھا بس, باقی ہر دن روزے سے ہوتے تھے. میاں حضور پہلے بہت سخت ہے ریاضت کے معاملے میں. کتنی دفعہ پڑھنا ہے اگر کوئی پوچھ لے؟ نہیں ہمیں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی ہم یہ پوچھیں کہ میاں حضور سے کتنی دفعہ پڑھنا ہے کتنی دفعہ نہیں پڑھنا. نہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ پرچہ ہے تو بس یہ یاد کر لو آپ. اور میاں حضور نے جو زکوٰۃ ادا کی تھی 3 چلے کے لیے سورہ مزمل کے, میاں حضور تو آج بھی ریاضتوں میں رہتے ہیں. آج بھی میاں حضور پرہیز میں رہتے ہیں. ہاں تقریباً میری بڑی بہن کی جو پیدائش ہوئی تھی سن 80 میں ہوئی تھی, تو میاں حضور نے سن 80 سے مچھلی کھانا چھوڑی تھی. آج کتنے سال ہو گئے؟
40 سال ہو گئے میاں حضور نے مچھلی نا اپنے منہ میں نہیں رکھی ابھی تک. مچھلی میاں حضور نے منہ میں نہیں رکھی. ہاں میاں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جو نا آیت کریمہ کا عمل کیا تھا. جب مجھے پیر عرفان علی شاہ صاحب نے آیت کریمہ کا 12,000 مرتبہ روزانہ پڑھتے تھے اور دھوپ میں کھڑے ہو کر. جب میاں حضور شغل حیرت میں تھے نا, جہاں سایہ نہ ہو, سایہ نہ ہو, چاہے رات ہو تب بھی سایہ. ہاں شغل حیرت جب میاں حضور نے کیا تھا نا, اس وقت جب آیت کریمہ پڑھی تھی, پھر اس کے بعد سے لے کے آیت وہ مچھلی نہیں کھائی میاں حضور نے, نہیں کھائی تھی انہوں نے, آج تک نہیں کھائی انہوں نے. یہاں تک کہ ہمارے گھر میں مچھلی بھی نہیں تلتی. کسی کے گھر سے تل کے آ جاتی ہے, چچا کے گھر سے تل کر آ جاتی ہے, تو گھر والے کھاتے, میاں حضور نہیں کھاتے. دسترخوان پہ نہیں ہوتی مچھلی. جبکہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج بھی پرہیز میں رہتے ہیں. صرف کس لیے؟ آپ لوگوں کے لیے. اپنے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے. ہاں نہ اپنے لیے کچھ پڑھا, نہ اپنے لیے کچھ کبھی پڑھا. کوئی استعمال نہیں کیا. جو جتنی بھی چیزیں عطا کی نا 40-50 سال سے جو پڑھ رہے ہیں, کبھی اپنے لیے جو ہے نا نہیں کرا انہوں نے کبھی اپنے لیے. اور سب کچھ جو کیا نا, صرف وہ صرف میاں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی بس. اصل چیز یہی ہے. ہاں جو ہمیں حکم دے دیا گیا نا, ہم بس اس میں لگ گئے. ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ کب تک کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. اور نہ اس کے استعمال کا کوئی. ہاں میاں حضور فرماتے ہیں, ایک دفعہ میں خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے ملنے گیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. اچھا تم ابھی رکو یہاں پہ ذرا. یہ کہے کہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب اندر چلے گئے, وہ کچھ لوگ آئے, پھر ان کے ساتھ وہ چلے گئے. میاں حضور فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک وہیں رہا, کہ مجھے میاں نے بولا تھا کہ یہیں رکو ابھی. کیا ہاں میاں حضور فرماتے ہیں میں 3 دن تک گھر نہیں گیا, میں وہیں تھا اسی جگہ پر. یہ تھی حکم کی تعمیل. اور پھر جب وقت آیا اور جب سب کو باری باری بلایا اور کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو, سب نے کسی نے کچھ مانگا, کسی نے کچھ مانگا. جب ہمارے میاں حضور کا نمبر آیا, ان سے پوچھا کہ دادا میں نے کہ تم کیا چاہتے ہو, کہا حضور جو آپ چاہتے ہیں. مجھے کیا معلوم کہ میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کشف القبور کے عمل میں بھی جب وہ آئے تھے بزرگ, بولے کیا چاہیے, کیا چاہتے ہو, ہاں کس لیے پڑھ رہے ہو, ہاں بس پیر کا حکم. پیر کا حکم. اور یہاں اگر کسی سے پوچھ لو تو وہ پوری لسٹ تیار ہے. ہاں لسٹ تیار ہے پوری. جبکہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, وہ اپنے درباری سے بہت خوش ہوا. اس نے اپنے دربار میں یہ اعلان کیا کہ آج میں بہت خوش ہوں, مانگو مجھ سے جو مانگتے ہو. بلکہ بادشاہ نے کہا کہ مجھ سے نہیں مانگو, میرے دربار میں جس چیز کو تم چھو لو گے وہ تمہاری ہو جائے گی. اب درباری جو تھے سارے, کوئی تلوار کی طرف بھاگا, کوئی سونے کی کسی چیز کے پاس بھاگا, کسی نے کسی کو ہاتھ لگایا. ایک اس کی غلام تھی, وہ کھڑی ہوئی بادشاہ کو تکتی رہی. تو بادشاہ نے کہا تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ اس نے کہا بادشاہ آپ اپنی بات پہ قائم رہیں گے؟ اس نے کہا ہاں میں قائم رہوں گا. اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. جب اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا تو بادشاہ نے وہیں اعلان کر دیا بس رک جاؤ. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے تو بولا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو لے آنا چاہتا ہے وہ لے جائے, ابھی تو کچھ ہی لمحے گزرے. تو اس نے کہا تھا جب تک اس نے مجھ پہ ہاتھ نہ رکھا تھا یہ سب کچھ میرا تھا, لیکن ابھی اس کا ہے. تو میاں حضور فرماتے ہیں بادشاہ پہ ہاتھ رکھو, جو لوازمات ہیں نا ان کو چھوڑ دو, ترک کر دو. جب بادشاہ تمہیں مل گیا تو سب کچھ تمہیں مل گیا, ورنہ پھر کچھ بھی نہیں ملا تمہیں. ایک بات یاد رکھنا, انسان کو ہر راستے میں کامیاب جو نا آپ کا اخلاص اور آپ کی محبت کرتی ہے.
آپ کی ریاضت اور آپ کی پڑھائیاں آپ کو کامیاب نہیں کرتی ہیں. آپ لاکھ کچھ پڑھتے ہیں، ساری زندگی پڑھتے ہیں آپ سورہ قریش، کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ کے دل میں آپ کے شیخ کی محبت نہیں ہوگی. دو راستے ہوتے ہیں قرب پانے کے، ایک محبت کا راستہ اور ایک ریاضت کا راستہ. ریاضت کا راستہ بہت طویل ہے اور محبت کا راستہ بہت مختصر ہے. اس کی مثال ہمارے سلاسل میں تمام بزرگان دین سے ملتی ہے. آپ حضرت شیخ ان کو دیکھ لیں، آپ شیخ ملتان میں کن کا مزار ہے؟ شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا. آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں صرف 17 دن رہے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو آپ دیکھ لیں، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی دور تھا اور آپ کا ابتدائی دور تھا. اب میاں حضور کو دیکھ لیں آپ، خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کا انتہائی دور تھا اور میاں حضور کا ابتدائی دور تھا. اچھا، خواجہ منظور حسین شاہ صاحب بھی ایسی خلافت نہیں دیتے تھے کسی کو. جب پیر عرفان علی شاہ صاحب نے دیکھا نا کہ انہوں نے میاں حضور کو بلا کر ان کو خلافت اجازت دی، وہ بڑے حیرت میں تھے. اس وقت پیر عرفان علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کے وہ لوگ تھے جو 40 سال سے ریاضتوں میں تھے، ان کو خلافت نہیں ہوئی تھی. اور ان کی ریاضتیں پتہ ہے کیسی تھیں؟ کسی کی ریاضت تھی 160 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، 40 سال سے پڑھ رہے تھے. کوئی 131 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، 30 سال سے پڑھ رہا تھا. کوئی 360 بار سورہ مزمل پڑھ رہا تھا، 25 سال 40 سال سے پڑھ رہا تھا. تو اس وقت جو یہ لوگ ریاضتیں کر رہے تھے نا، انہوں نے خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے بولا یہ لڑکا آیا، تم نے اس کی کچھ دن تربیت کری، تم نے اس کو خلافت دے دی. تو خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ محبت کے راستے سے آیا ہے اور تم لوگ ریاضت کے راستے سے آئے ہو. یہ محبت کے راستے سے اس نے وہ کچھ پا لیا جو تم نے ریاضت کے راستے میں نہیں پایا. اس راستے میں چلنے کے لیے جو نا محبت سمجھ لیں ایسی جیسے ریل کی ہڈی ہے. آپ کے دل میں اگر آپ کے شیخ کے لیے محبت نہیں ہوگی نا تو آپ زندگی بھر کامیاب نہیں ہو سکتے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ آپ دن میں 10 مرتبہ آپ سے بیعت طلب لیا کرتے تھے، بیعت ارادت لیا کرتے تھے، آپ سے بیعت تجدید کیا کرتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے شیخ کے لیے تمہارے دل میں ذرہ برابر یا قدوت اگر آ گئی، ذرہ برابر بھی اگر تمہارے دل میں کوئی خلش پیدا ہو گئی تو تمہاری برسوں بھر کی محنت ضائع ہو گئی. اور بیعت بھی ختم. بیعت کا سلسلہ ایک الگ ہے، اور میں جس روحانیت کی بات کر رہا ہوں یہ سلسلہ ایک الگ ہے. بیعت تو دیکھو آپ کی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک آپ اپنے بیعت پہ قائم ہیں. آپ کا شیخ آپ کو لاکھ آپ کے در سے بھگاتا رہے کہ میں نے تجھے اپنے سلسلے سے خارج کر دیا، وہ خارج نہیں ہوتا. وہ لاکھ آپ کو کچھ بھی کہتا رہے، آپ خارج نہیں ہوتے. آپ نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا نا کہ میں اب یہ راستہ نہیں، میں اس راستے کو نہیں مانتا یا میں اس راستے کو ترک کرتا ہوں، تو وہ بیعت اس سے ختم ہو گئی، اس کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اس کی ذہن میں آ جائے گی، یہ ذہن میں آ جائے، اگر گمان آ جائے، گمان بھی نہیں آنا چاہیے، گمان بھی نہیں آنا چاہیے. لیکن کامیابی کس میں ہے؟ اچھا، یہ حکم ہمارا تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. وہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، اگر تم اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہو، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو وہ تمہیں کیا حکم دے رہا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ کس کی اطاعت کرو؟ میرے رسول کی. یعنی کہ پہلے میرے محبوب کی اطاعت کرو، اس کے افعال اس اقوال کی پیروی کرو. وہ یحببکم اللہ، وہ پھر تم سے محبت کرے گا. کچھ کفار تھے نا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تھے، آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ یار اے اللہ کے نبی، آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے محبت تو ہم بھی کرتے ہیں. تو پھر یہ وحی آئی تھی کہ اگر یہ محبت کرتے ہیں تو کیا اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے؟
یہ ہماری بنیاد ہے. اچھا کل ان کنتم جو ہے نا، یہ ہمیں حکم ہو گیا شریعت کا. یعنی اگر ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے احکام کے مطابق چلیں گے نا، جسے ہم توحیدی کہتے ہیں. لیکن صرف توحیدی تو کامیابی نہیں ہے نا. اگر صرف آپ توحید کے راستے پہ ہی جاتے ہو تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. گمراہی آپ کا مقدر ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف اللہ سے مانگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی مدد مانگو، اللہ سے کرو، اللہ سے کرو، تو پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو. اور ہمارا سب سے بچنے کا، سب سے کامیابی کا شارٹ کٹ راستہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے شیخ کی محبت ہونی چاہیے، اور ہمارے شیخ کی محبت کے بعد ہماری جو ترتیب بار ہمارے سلاسل کے بزرگوں کی محبت ہے نا، وہ کامیاب ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے آپ کے دلوں میں. ورنہ زندگی بھر کی ریاضت، زندگی بھر کی محنت آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. یہاں تک کہ اگر آپ کے وہ اعمال جو رب کی بارگاہ میں قبول کر لیے گئے، وہ بھی آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. اس کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ اے لوگوں، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو تمہارے مقبول اعمال حقارت کر دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں. اب آپ کا شیخ جو ہے وہ وہاں تک ہی آپ کو لے کے جاتا ہے. یہاں تک کہ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ اپنی مریدوں میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے قوموں میں ہادی ہوتا ہے. اگر آپ اس کا دامن پکڑ کر آپ چلتے رہتے ہو، آپ کامیابی کی طرف جاؤ گے. جہاں آپ نے اس کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑا، وہاں گمراہ ہو جاؤ گے آپ. اچھا، پھر آپ کو جینے کے طریقے بھی سکھا دیے، اور پھر روحانیت پہ چلنے کا کلیہ بھی بتا دیا. اچھا، کامیابی بھی آپ کے ہاتھ میں، ناکامی بھی آپ کے ہاتھ میں. اب ہم بولتے ہیں نا کہ یار بس ہم تو آ گئے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں قبول کر ہی نہیں کرے. نہیں، اس نے تو ہر حال میں قبول ہی کر ہی لیا، تو آپ کو بھیجا ہے نا بھائی. اس نے قبول کرا ہے تو آپ کو بھیجا ہے نا. اب کامیابی اور ناکامی یہ ہمارے اپنے اندر کے خیالات فاسدہ ہیں، جو ہمارے اپنے اندر کا جو گمان ہے، جو ہمارے اندر کے وسوسے ہیں، یہ ہمارے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں. اب آپ اسی سے تھوڑا سا پیچھے کی طرف آ جاؤ کہ جتنے بھی انبیاء کرام نے ریاضتیں کری ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام نے ریاضتیں کری ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام نے ریاضتیں کری ہیں، ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ مراقبہ، غور و فکر، یقین کامل. اس کے بعد ہی ترقی، اس کے بعد ہی کامیابی ہوئی ہے نا. اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. ورنہ اس سے پہلے تو کچھ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں. آپ نے کیا کہا تھا کہ یوں نہ کہو ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، یوں کہو کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں. ایمان ہنوز تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا. یعنی کہ تمہیں ہدایت ملی تو تم اسلام کے اندر داخل ہوئے، لیکن اسلام کے اندر داخل ہونا ہی بھی کامیابی نہیں ہے اس وقت تک جب تک تم اپنے ان بزرگوں کی رسی کو نہ تھامو کہ جو کامیاب لوگ ہوئے. تمہارا داخل ہونا بھی تمہارے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. اب آج کے دور میں اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ پہلے سوچے گا کہ میں کس فرقے میں ہوں. ایسا ہی ہے نا. وہ بولے گا یار یہ اس میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے. پھر آخر میں بیچارہ تھکا کے کیا بولے گا، میں جاؤں وہیں صحیح ہوں. تو یہ ہمیں جو نا ان فرقوں کے اندر، ان گروہوں کے اندر بانٹا گیا ہے. جبکہ اگر صوفیزم کو اگر دیکھا جائے نا، بزرگان دین کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو یہ چیز سے بالکل مبرہ ہے ان تمام فرقہ واریت سے.
آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھیں، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے دربار کے اندر ہندو آیا کرتے تھے، آپ کسی بھی ہندو کو نہیں بھگاتے تھے، عیسائی آتے تھے، یہودی آتے تھے، مسلمان آتے تھے، ہر قسم کے لوگ آپ کے دھرم کے اندر آتے تھے. آپ نے تو نہیں بولتا تھا تم ہندو ہو تم چلے جاؤ، تم عیسائی ہو تم چلے جاؤ. آپ نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے دین پھیلایا، کہ جس کی برکت آج بھی آپ کے روزے پر ہے، کہ آج بھی آپ کے روزے پہ ہندو سب سے زیادہ جاتے ہیں. جی یہ آپ کی وہ تھی ریاضت و محنت. بلکہ جتنے بگڑے ہوئے ہیں ان پہ توجہ زیادہ، ہاں، اور جو صحیح ہیں ان کی توجہ شیخ کی طرف، اور جو بگڑے ہوئے ہیں شیخ کی توجہ ان کی طرف. لیکن ہمیں تھوڑا سا نا اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، اپنے اندر نرمی اختیار کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، اے نبی تم پر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو. اگر تم سخت دل و تند خو ہوتے کہ یہ لوگ تمہارے ارد گرد کسے چھٹ جاتے. لیکن اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس راستے پر ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور کیا راستہ ہمارے ساتھ گمراہی کا ہے اور کیا ہمارے اس لیے اچھائی کا ہے. تو یہ محبت ہی انسان کو کامل کرتی ہے. آپ کچھ بھی نہ کرو، آپ کچھ بھی نہ پڑھو، آپ صرف اور صرف کیا اولیاء کرام سے محبت رکھو. اگر آپ کو کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا نا، آپ اولیاء کرام کے نام یاد کر لو. کیا روز محشر جو نا، کچھ لوگ یوں ہی بخش دیے جائیں گے کہ اس شخص نے زندگی کے اندر اللہ کے فلاں ولی کے در کی حاضری دی تھی، ان کے ہاتھوں کو دست کو بوسہ کیا تھا. کیونکہ وہ مقبول بارگاہ لوگ تھے. ہم لوگ انہی کے راستے پر ہیں نا. اب جو ہم لوگ اتنی ریاضت اتنی محنت کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ صرف اور صرف ان چیزوں کو پانے کے لیے. لیکن محبت نے آپ کو پورا کلیہ بتا دیا. اب محبت بھی آپ کے دل میں ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب وہ راستہ کیا ہے؟ اب ایک شخص، آپ کسی سے بھی پوچھو، وہ ہر شخص بولے گا کہ ہاں میں محبت رکھتا ہوں. ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے نا. پھر دلیل اس کے کردار سے ثابت ہوتی ہے، اس کے فعل سے ثابت ہوتی ہے، اس کے اقوال سے ثابت ہوتی ہے، اس کے اعمال سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ محبت میں سچا ہے یا یہ صرف دعویٰ ہے. اب پریکٹس جو لوگ کر رہے ہیں، جو اپنے ساری توجہ حاصل کر رہے ہیں، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ دنیاوی مقاصد کے لیے. دنیاوی مقاصد تو وہ چاہیں نہ چاہیں ان کو ملنا ہے، لیکن اصل منزل کیا ہے؟ صرف اور صرف روحانیت اور یکسوئی. اچھا، ہماری سورہ قریش کی 313 کی تعداد مکمل ہو گئی ہے نا؟ 22 تاریخ تک ختم ہو جائے گی نا. 22 تاریخ ختم ہو جائے گی. اور آپ نے جو جماعت الاول کا بتایا تھا نا، 10 جماعت الاول تک. 10 جماعت الاول کی 25 تاریخ ہو گئی. یہ 25 تاریخ کو جماعت الاول کی ہاں تاریخ ہوگی. ہاں 10 تاریخ. اچھا، جن لوگوں کی جو 313 کی تعداد 40 دن مکمل ہو گئی ہے نا، اب ہم زکوٰۃ کی طرف آئیں گے سورہ قریش کی. ٹھیک ہے. اور سورہ قریش کی زکوٰۃ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس میں تھوڑی سی سختی اور تھوڑی سی پابندی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے نا، وہ صرف اس لیے کرا تھا کہ تاکہ یہ ہم سے مانوس ہو جائیں. ایک چیز ہمارے پریکٹس میں رہتی ہے نا، تو اس کی فائدے اس کے ہمارے باطن کو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. آئی نا بات سمجھ میں؟ اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ 313 کی تعداد جن لوگوں کے 40 دن مکمل ہو گئے ہیں، اب
وہ 1111 مرتبہ کی تعداد شروع کریں گے. کتنی؟ 1111. اچھا 1111 کی اگر تعداد کو ہم سورہ قریش سے پڑھتے ہیں نا 40 دن تو یہ ہماری اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. وہ 4 کا حصہ 1111 وہی 4 عناصر. اچھا 1111 کی تعداد ہی جو نا یہ سمجھ لیں کہ اس کی روحانیت کو کھولنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. ورنہ پہلے 1100 بار پڑھا جاتا ہے. ہم نے 1100 بار پڑھا تھا. 1100 کے بعد پھر 1111 پہ آئے تھے. لیکن یہاں پہ آپ کا ٹائم بچ رہا ہے. کیا آپ نے 1111 پڑھنا ہے کتنے دن؟ 40 دن. لیکن اس میں ایک کام یہ ہوگا کہ اس میں آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ یا ایک جگہ منتخب کرنی ہوگی. ہاں اور جو عشاء کے بعد کی ٹائم جو عشاء کے بعد کا ہی ٹائم ہوگا. مغرب کے بعد بھی مسجد عشاء کے بعد سے لے کے فجر کے درمیان کسی بھی ٹائم پڑھ لو. مغرب کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان مطلب ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو اس میں آپ کو پڑھا مکمل نہیں ہوگی. پوری تعداد اس کی مکمل ہوگی کس کے بعد؟ عشاء کے بعد آپ کسی بھی ٹائم بیٹھیں. اچھا کوشش کریں کہ کوئی ایسا وقت مقرر کر لیں کہ اگر رات کو 11 بجے بیٹھیں نا تو رات کو 11 بجے ہی اپنا معمول بنائیں. یہ نہیں کہ آج 11 بجے بیٹھ گئے، کل 1 بجے بیٹھ گئے، پھر 3 بجے بیٹھ گئے رات کو، پھر 9 بجے بیٹھ گئے. نہیں، جس طریقے کا ہم اگر کسی چیز کی ٹائم وقت کی پابندی کرتے ہیں نا اس کی کیفیت، اس کے معاملات اور اس کے روحانیت کی ایک الگ ہی تاثیر ہوتی ہے. اب لوگ یہ بھی بولیں گے کہ ہم چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ہاں تو یہ عمل چلتے پھرتے نہیں ہوگا. چلتے پھرتے پڑھنا ہے تو پھر آپ جتنا چاہو پڑھ لو. لیکن اگر تعداد میں اگر زکوٰۃ کی نیت کرنی ہے تو پھر 1111 مرتبہ ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی اس کی، اور وہ پرہیز کے ساتھ ہوگی. اپنے جلالی جمالی دونوں کے ساتھ ہوگی، جلالی اور جمالی دونوں کے ساتھ ہوگی. جمالی میں مطلب چائے جو ہے دودھ والی وہ بھی نہیں، صرف کہوہ پئیں. ہاں کہوے کا استعمال کر لیں. ایک سوال ہے کہ لیکن اگر تیار ہونا ہے نا تو پھر پورے مکمل طریقے سے تیار ہوگا. وغیرہ بھی استعمال نہیں کرنا، میٹھی چیز وغیرہ. یہ ان خواہشات کو ترک کرنے کا نام تو نفس کشی ہے. اصل یہ پوچھنا تھا مجھے کہ ہاں. جمالی پرہیز کیا کیا ہو، مثلا میٹھی چیز وغیرہ بھی. دیکھو جمالی کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے کہ جیسے دودھ ہو گیا، مکھن ہو گیا، گھی ہو گیا. آئی نا بات سمجھ میں؟ اب جلالی کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے جو جلال ظاہر کرتی ہے. جیسے ہم گوشت جانوروں کا ذبح کرنا، گوشت کھانا. اب وہ گوشت کسی بھی جانور کا ہو، چاہے مچھلی ہو، ہر قسم کا گھی آئے گا. ہر قسم کا گھی آئے گا. نہیں جو آج کل تو ہر قسم کے گھی بھی پیورتے طریقے سے تو نہیں بنائے جاتے. وہ یوز کر سکتے ہیں. چاول بنا لیے گھر والوں نے دودھ سے جو گھی ہوتا ہے وہ نہیں. ہاں جو دیسی گھی جسے کہتے ہیں، جس میں ہیک ہوتی ہے، اسمیل. اصل میں بدبوئی کا تو مسئلہ ہے نا سارا. وہ روٹی کے ساتھ دیسی گھی کھاتے ہیں. کچا پیاز ہو گیا، لہسن ہو گیا. بچپن سے کھانے کی بو لگتی ہے. ارے بوجھ لگے نا، موشن لگ جاتے ہیں لوگوں کو اگر وہ تھوڑا سا گھی زیادہ کھا لیں دیسی تو ہضم نہیں کرتا ان کا معدہ. تو سورہ قریش کی جو نا یہ 1111 اس کی تعداد پڑھیں گے 40 دن تک. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اپنے تجربات میں بھی لے کر آئیں گے. میں نے سورہ قریش کے عمل کرنے کے طریقہ کار سمجھائے نا کافی. اب جو طریقہ کار ہیں نا اس کو آپ اپلائی کرو. یہ 1111 کی تعداد جب آپ کرو گے نا آپ کو پتہ چلے گا. لیکن کوشش یہ کریں کہ 1111 ہی ہونی چاہیے، 1112 نہیں، 1110 نہیں یا 1100 نہیں. جب یہ پڑھ کے آپ اٹھ جاؤ، فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد پھر آپ جتنا چاہو پڑھ لو. لیکن جو تعداد بتائی جائے نا اس پہ خیال کیا جائے. ہاں نہیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اچھا کوئی بات ضروری ہے. کیا چیز؟
یہ کہہ رہے ہیں کہ بات کر سکتے ہیں عمل کے دوران. نہیں عمل کے دوران بات نہیں کرنا. بچے آ جاتے ہیں وہ پاپا جی نہیں وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے عمل کے دوران گفتگو نہیں کرنا. جب عمل پورا ہو جائے نا تو گفتگو کرنا. ہمارے دادا میاں نے میاں حضور کو فرمایا کہ تم نے جو نا سورہ اخلاص کا عمل کر رہے تھے کہ 14,000 پڑھنا ہے لیکن بیچ میں بولنا نہیں ہے, کچھ بھی آ جائے, کوئی بھی کام آ جائے. تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ میں پڑھنے بیٹھ گیا. تو اب ہوا یہ کہ گھر سے نا ہماری دادی آئیں, کہنے لگی چھوٹے والی بیٹی کی نا بہت حالت خراب ہے. تو میں نے گردن ہلائی, چلے گئے. وہ کہیں گے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی, اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. پھر میں نے گردن ہلائی, میاں اپنے کام میں لگے رہے اپنے. پھر وہ کہنے لگی وہ چھت سے گر گیا. پھر میں نے گردن ہلائی, ٹھیک ہے میں پڑھ لوں. میں کہتے ہیں جب میں پڑھ کے اپنا فارغ ہو کے اٹھا تو سب اپنے اپنے کمرے میں سو رہے تھے. ہاں. دیکھیں اگر پاپا بول رہے ہیں کہ میں اٹھ جاتا, یہ عمل بھی خراب کر دیتے اور ساری محنت ضائع ہو جاتی. میاں حضور کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہے نا یقیناً ان کو اندازہ ہوگا. یہ جو ہے بہکا ہے. ہاں, اور یہ بہکاتے ہیں ایسے. اور دعائیں خاص میں بھی وہ جو اور یہاں تو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ دروازے پہ آیا تو وہ آواز لگا کے بول رہے ہوتے ہیں بیٹا گیٹ تو کھول دو ذرا. ہاں وہ علم و عادت آپ نے بتایا تھا کہ زندگی میں 4 سے ضرب, وہ میں نے طریقہ پورا نہیں سمجھایا تھا. وہ طریقہ کا میں نے پورا نہیں بتایا تھا. اچھا, اس میں اصل میں کر رہے تھے تو اس میں جو ہے نا جواب آپ نے بولا ایک آئے تو مسجد جا نہیں, وہ الگ ہے. اس میں اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے, وہ میں نے نہیں بتایا تھا. جس کے اندر دن کی بھی عدد نکالتے ہیں, وقت کی بھی عدد نکالتے ہیں, پھر اس کے بعد ہوتا ہے. کیونکہ ہر چیز تو نہیں ہوتی نا. یہ ہماری خاص کلاسز کا حصہ ہیں یہ چیزیں. حضرت جب قدرہ کا نقش لکھ رہے ہوتے ہیں نا, ایک جگہ ایسی آتی ہے وہاں 16 بنتے ہیں, 15 نہیں بنتے. کیسے؟ جیسے فرق جو بھی لکھ رہے ہیں, ہاں, تو وہ اس کا جو ہے نا 1 لکھتے ہیں اور اس کے بعد 2 لکھتے ہیں. وہ نہیں نہیں 1 2 3 اور اس کے بعد 4 5 5 اور اوپر جو 1 ہوتا ہے اور نیچے جو ہے نا مثلا اس کی عادت کیا نام ہے 9. نہیں ہو سکتا. آپ کی لکھنے میں غلطی ہوئی ہوگی. سر وہ میں نے وہ بالکل تصویر ہے میرے پاس اس کی نا, میں اسی کے اوپر ہی دیکھ رہا تھا. نہیں اچھا, میں آپ نے جو بتایا نا میں کیلکولیشن کر رہا ہوں, جواب ہی نہیں آیا میرا. وہ 127 آیا, وہ تھوڑی سی کنفیوژن ہی ہو گئی تھی. آپ نے نہیں اب یہ دیکھو نا, میں بتاؤں آپ کو. جیسے اب اس کو کہیں سے بھی کیلکولیشن کر لو 15 ہی بنے گے. یہ 1 اور 5 اور 9 کتنے ہوتے ہیں 1 اور 5 9؟ 15 ہو گیا. 15 ہو گیا, 9 اور 1 10 اور 5 15. اچھا میں اس کو جو ہے نا تو نہیں یہی کیا ہوگا. اچھا چلو, اب تو آپ نے کھڑا کرا ہے تو ایک طریقہ کاری سن لو بھائی سورہ قریش والوں کے لیے نا, جو بھی زکوٰۃ ادا کریں گے تاکہ ان کو فائدہ ہو, پتہ چلے. آپ جب سورہ قریش کی زکوٰۃ شروع کرو گے 1111 مرتبہ کی نا, تو آپ نے ایسا نقش لکھنا ہے. آج تو دیکھیں آ رہی ہے سمجھ میں. یہ کھانا نہیں چھوڑ دینا ہے, 5 والا کھانا چھوڑ. 5 والا کھانا چھوڑ دینا ہے. کیوں؟ حضرات میں آپ کو بتاؤں اس کا. یہ جو ہے نا 5 کا, یہ ان چاروں کو بیلنس میں کیے ہوئے. ہم نے جو کام بھی کرنا ہوگا نا اس والے کھانے سے کریں گے. اچھا, اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک جس طریقے سے وہ ڈاٹ والا پیپر تھا, ٹھیک ہے. اچھا, کچھ لوگوں نے تو اس کو فریم کر لیا, کچھ لوگوں نے اس کو فریم نہیں کیا. آپ جو نا ایک پرچے پہ نا ایسا نقش بالکل ایسے ہی لکھیں, اور جو یہ والا کھانا ہے نا اس کو آپ پورا بلیک کر دیں. ہاں, اس میں 5 نہیں لکھا ہوا, یہ آپ نے پورا
بلیک کر دینا ہے اس کو کہ یہ وائٹنس اس کی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اب کرنا کیا ہے آپ نے یہ کہ جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرو گے, یہ شارٹ کٹ راستہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کامیابی کے لیے. ٹھیک ہے. آپ اپنے ایک جگہ پہ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اب اپنے مصلی کے سامنے آپ کی دیوار ہوگی. اگر دیوار نہیں ہے تو کوئی اسٹینڈ بنا لیں. آپ نے اس گتے کے اندر پھاڑ کے نا اس کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے. آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے, ڈاٹ کی طرح فوکس کرنا ہے اس کو, خالی اس خانے کو. ٹھیک ہے. اور اس خانے کو فوکس کرنا ہے اور پھر آنکھ بند کر لینی ہے, سورہ قریش پڑھنا ہے. اپنی 1100 کی تعداد مکمل کر لینا ہے اسے, 1111 کی. پھر آپ آنکھ کھولیں گے, پھر آپ کی نظر اسی پہ جائے گی. اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ سورہ قریش پڑھ لو گے نا تو آپ اپنے کاروباری زندگی کا حساب نہیں نکال لو گے کہ اس کو کیا دینا ہے کیا لینا ہے. دوسرا, آپ کے گھر میں دوسرا کوئی خیال نہیں آئے گا کہ یار مجھے صبح یہاں میٹنگ میں جانا ہے, شام میں یہ کرنا ہے, مجھے رات میں یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے. یہ سارے خیالات آپ ختم ہو جائیں گے آپ کے. آپ کے ذہن میں, آپ کے توجہ میں کیا رہے گا؟ صرف ڈاٹ رہے گا اور زبان پر. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دونوں ایک ہی ہو جائیں گے. پھر آپ آنکھ کھولو یا آنکھ بند کرو, صرف سورہ قریش ہی پڑھ لو گے, دماغ پورا خالی ہوگا آپ کا. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس طریقے سے ڈاٹ کے اندر جو سراؤنڈنگ میں جو روشنی نظر آئی ہے نا, یہ پورا وائٹ ہو جائے گا. کس کے ذریعے؟ آپ کی توجہ کے ذریعے. ہاں, یہ ایز اٹ از رہے گا سب. اس میں سے روشنی پھوٹے گی. یہ سب کس کے ذریعے ہوگا؟ توجہ کے ذریعے. زبان آپ کی کلام کر رہی ہے, آنکھیں آپ کی صرف ایک ہی چیز کو دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی کے ذریعے, اسی خانے کے ذریعے جب آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے کچھ دن گزریں گے نا, آپ اسی کے ذریعے استخارہ بھی کر سکتے ہو. کیسے؟ توجہ کے ذریعے. آپ شروع میں ذہن میں آئے گا, باقی سب کچھ اسی میں آئے گا. پھر آپ سورہ قریش کو کیا سمجھتے ہو؟ ابھی سورہ قریش ہم سادی پڑھ رہے ہیں. پھر جب ہم اس کے اندر دیکھنے کے لیے پڑھیں گے نا, پھر وہ اسماء مبارک کے ساتھ پڑھیں گے. باموکل الگ ہے, اسماء الہی کے ساتھ پڑھیں گے. کیونکہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے نا, اور ہر طریقہ کار مخفی رکھا ہوا ہے. لیکن ہر طریقہ کار تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک کٹھن سفر سے گزرنا ہوگا نا, جبھی تو ہمیں کسی چیز کی اہمیت پتہ چلے گی نا. اگر ابھی میں نے سب کو بتا دیا, آگاہ کرنے بیٹھے کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا, فائدہ بھی نہیں ہوگا کوئی, اور ہوگا بھی نہیں کچھ. ڈاٹ جو ہے نا آپ کا ایک ایسی ہے کہ وہ بس عجوبہ ہے. یہ ڈاٹ ہے ہی عجوبہ, اس میں سارے عجائبات موجود ہیں. دوسری ایک اور چیز عجوبہ, ہاں, توجہ جو ہے آپ کی نا, وہ بھی اسی کے برابر عجوبہ. اصل میں یہ ہمارے سلسلے کی توجہ ہے, یہ ہمارے سلسلے کی اجازت ہے, یہ ہمارے خاندان کا فیض ہے. اس کے ذریعے خالی آپ سب کچھ کر سکتے ہو. آپ تھوڑا سا محنت ریاضت کر لو. کس کے اوپر؟ سورہ قریش کے اوپر اور اس کے اوپر. جب اس پہ ریاضت ہو جائے گی نا, پہلے تو آپ اس کے عجائبات دیکھو گے خود, دوسرا نہیں دیکھ سکتا. پھر جب وقت گزرے گا نا, آپ کے اندر, آپ کے عمل میں پختگی آئے گی, آپ کے ذہن میں پختگی آئے گی, پھر آپ جس کو چاہو اس کو دکھا سکتے ہو. سبحان اللہ. اور اگر ڈائریکٹ دکھانا چاہو تو نہ آپ کو نظر آئے گا نہ اس کو نظر آئے گا. اچھا, ابھی بیٹھے سے پہلے اس کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں, تصور میں پھر سورہ قریش پڑھنا, سورہ قریش پڑھتے رہیں. تصور میں یہی چیز ہوگی صاحب. تصور میں یہ, اچھا یہ ہونے سے فائدہ کیا ہوگا, آپ کا ذہن بالکل نا ایک جگہ ہوگا. کہیں بھی نہیں پڑھ کے. اب جو لوگ سورہ قریش چلتے پھرتے پڑھیں گے وہ کیسے کریں گے بیچارے؟ اور اس سے اصرار بھی مضبوط ہو جائے گا. لیکن چلتے پھرتے سورہ قریش نہیں پڑھنا,
مطلب آپ پہلے اپنا عمل مکمل کر لیں، پھر چلتے پھرتے جتنا چاہیں سورہ قریش پڑھیں، وہ منع نہیں ہے، لیکن عمل کرنا چلتے پھرتے یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر ایسا ہوتا نا تو بزرگان دین 40 سال جنگلوں میں نہیں گزارتے، ایک کمرے میں نہیں گزارتے. سالوں کی ریاضت و محنت ایسی نہیں ہوتی. مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، یہ مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، اور مسجد میں جلدی کامیابی ہے، قبرستان میں جلدی کامیابی ہے بنسبت گھر کے. قبرستان میں اگر کریں تو اجالے میں کرنا اس لیے پڑے گا کہ نظر آئے نا، دیکھتے ہوئے نظر آتا ہے. ہاں آپ کیا نام ہے چراغ جلائیں، اس کی روشنی میں بھی نظر آئے گا آپ کو. لیکن ہوگا سب کچھ اسی کے اندر. سورہ قریش کو آپ پڑھنا 1111 بار کریں گے نا، آپ یہ سامنے رکھیں، اس کو فوکس کریں، آپ پڑھنا شروع کریں. جب جتنا دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں، اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں، پھر پڑھنا شروع کر دیں. پھر آپ اپنے توجہ کے ذریعے جو نا اس خانے کے اندر پوری سورہ قریش بھی لکھ لو گے. ہاں، صرف اپنی یکسوئی کے ذریعے، اپنے توجہ کے ذریعے. دوسرے جو عمل ہوتے ہیں نا، بچے کو دکھا رہے ہیں، وہ تو دیکھیں نا، خود تو نہیں دیکھ سکتے اس میں تو آپ خود دیکھ رہے ہیں. یہ تو بہت اس میں خود دیکھ رہے ہیں اصل آپ. بات تو یہ بہت آگے چیز بتاتی ہے، بہت آگے کا معاملہ. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جب تک یہ کچھ دیکھیں گے نہیں نا تو یہ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے. اندازہ نہیں. ہاں، لوگوں کو دلچسپی اور بڑھے گی. بالکل. آپ کا جو ڈاٹ کا ہے، آپ نے فرمایا تھا ہاں 3 مہینے. اب یہ اتنا بظاہر بورنگ کام لگتا ہے کہ 3 مہینے تک کچھ بھی نہیں ہوگا تو بندہ تو کچھ کرے ہی نہیں. لیکن ہاں. آپ کی توجہ کی وجہ سے جو ہے نا، پہلی دفعہ میں چند سیکنڈوں میں وہ آ گیا تھا، صرف توجہ. جی لوگوں پھر جو ہے نا دلچسپی بڑھتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کو لوگوں کو 2-3 دن کرنے میں ہوتا ہے تو لوگوں کو ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہیں روشنیاں. یہ کیا ہے؟ یہ آپ ڈاٹ کے علاوہ کسی اور چیز پہ کر لو. یہ اجازت ہیں بزرگوں کی کہ جنہوں نے اس کے اوپر محنتیں کری ہیں، جنہوں نے اس کے اوپر ریاضتیں کری ہیں. سینہ با سینہ چلنا. ہاں، یہ نہیں کہ کتاب میں آپ دیکھ کے جو ہے کتاب میں اتنی تفصیلیں نہیں ملیں گی آپ کو. نہیں، وہ نہیں ہوگی اجازت والی بات. اصل میں بات پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے کہ جو لوگ کتابوں سے دیکھ کے پڑھتے ہیں نا، یا کسی کی سن کے پڑھتے ہیں، وہ یقیناً رجت کے معاملے میں آ جاتے ہیں. ہاں، نش کی ترتیب ہمیں پچھلے میں بتائی تھی. یہ جو عدد نکلتے ہیں، جو مثلا میرا نام ہے اس کے پورا عدد نکل، اس کو نقش میں جو ترتیب دیں گے، وہ بات کی بات ہے نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے نا. اصل میں یہ چاہ رہا ہوں، ابھی ہمارا جو نا صرف ابتدائی حال چل رہا ہے. ابتدائی حال کیا ہے؟ صرف ڈاٹ پریکٹس اور سورہ قریش کی پڑھنا، اس کو پریکٹس کرنا، اس کا عمل کرنا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہماری ابتدا بنیاد ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ابھی جب ہم اس کے بعد داخل ہوں گے نا تو ہم پورے نصاب کے ساتھ ہوں گے، پورے اسباق کے ساتھ ہوں گے، ایک ترتیب کے ساتھ ہوں گے خاص. ابھی تو ہم نے پورے ہم نے تو ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے ایک بیج بویا ہے نا، ایک پورا گراؤنڈ بنا ہے نا. اب جب گراؤنڈ بن جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو جب سارا نصاب مل جائے گا، سارا اسباق آپ کو مل جائیں گے، سارے طریقہ کار مل جائیں گے، پھر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا شروع کرو گے نا. لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے، میرا بتایا ہوا نصاب وہ سب کے لیے ایک جیسا ہوگا. یہ نہیں کہ یہ سورہ مزمل کر رہے ہیں، یہ نادیلی کر رہے ہیں، یہ سورہ ناس پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ کافرون پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں. نہیں، میرے ساتھ چلنے والے لوگ جو نا صرف سورہ قریش پہ چلیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سورہ قریش کا لشکر. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ محنت کر رہے ہو نا، تو ایک ہی جگہ پہ اتنی محنت کرو کہ وہیں سے آپ کو پانی ملے، وہیں سے آپ کو تیل نکلے، وہیں سے آپ کا سب کچھ ہو. آپ 10 جگہ کھڈے کیوں کھودو؟ صرف ایک جگہ کیوں نہیں کھودو گے؟ اچھا، یہ نقش جو ہوتے ہیں نا، یہ سب صرف اور صرف یہ سمجھ لیں کہ طلسمات کا کام کرتے ہیں پھر ایک وقت میں آ کے. ہاں، اصل چیز جو آپ کو دینی ہے نا، وہ دینی ہے توجہ کا علم.
جس کے ذریعے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ آپ کو آپ کے رب کا قرب دے دیتی ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ شیطان کے قریب لے جاتی ہے اور شیطان کا قرب اس کو مل جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو یہ انسان شیطانیت کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر اس راستے پر ہو تو یہ روحانیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں، ایک طرف حق کھڑا ہوا ہے، ایک طرف باطل۔ حق و باطل تو ہمیشہ ازل سے ساتھ ہے، وہی بات آ رہی ہے۔ شیخ سے رابطہ جو ہے صرف ایک باریک سی لکیر کا فرق ہے، جی صرف ایک لکیر کا فرق ہے، باریک سا بس۔ میں نے بتایا نا آپ کو قبالہ جادو کو جو ذکر کیا تھا میں نے، کہ جس کے بارے میں نے بتایا کہ قبالہ جادو کس طریقے سے کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو توجہ ہے۔ دیکھتے دیکھتے آدمی ہو گیا۔ ساری جادو اور ساری روحانیت کا مرکز انسان کے جسم کے اندر اس کا توجہ ہے، اس کا خیال ہے، اس کا گمان ہے۔ توجہ کی بیس بنا رہے ہیں آپ اس کے ذریعے ہی سب کچھ کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، کہ تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی ہوں۔ اب آپ کیا گمان رکھتے ہو؟ یہ آپ کی توجہ ہے۔ اس راستے پہ چلتے ہوئے ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ صرف توجہ کے ذریعے سب کچھ معاملہ سارے دیکھ رہا ہوتا ہے، سب کے حال سے واقف ہوتا ہے۔ ہاں، سلاسل کا جو فیض ہوتا ہے نا، سلاسل کی جو اجازتیں ہوتی ہیں، یہ جب منتقل کی جاتی ہیں نا تو یہ توجہ کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ توجہ منتقلہ، توجہ اصلاحی جسے کہتے ہیں، توجہ اتحادی کہتے ہیں، توجہ منتقلہ کہتے ہیں۔ اچھا، ابھی تو کہتے ہیں، کیا میں کہتا ہوں کہو نہیں، پریکٹیکل کرو۔ آپ خود بھی پریکٹیکل کرو۔ جو لوگ ڈاٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں نا، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا؟ 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے ہو گئے ہوں گے ڈاٹ کی پریکٹس کرتے ہوئے۔ اب دانستہ طور پر اور غیر دانستہ طور پر آپ کرنا شروع کرو، اس کا استعمال آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیا کہ جیسے آپ مجھ سے ملو، میں نے آپ کے دماغ کے بارے میں تھوڑی سی توجہ کری اور آپ کے دماغ کو ریڈ کرنا شروع کر دیا، وہی سارے جوابات جو آپ کے دماغ کے اندر ہوں گے وہ میرے دماغ کے اندر منتقل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ آپ کے اندر کی جو پلاننگ ہے نا، وہ میں اپنے اندر پورا ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ڈاؤن لوڈ کر لوں گا۔ یعنی کہ آپ نے جو پلاننگ اپنی فیوچر کی ہوگی نا، میں پوری اس کو پہنچ کے جو نا اپنے اندر انسٹال کر لوں گا اس کو، اور پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ آپ بھول گئے یہ تو جادو ہے، یہ کہاں سے جادو ہے؟ یہ اب لوگ کہتے ہیں کہ نقش تعویذات جادو ہے، یہ کہاں سے جادو ہے؟ توجہ کا پوری دنیا کے اندر جو نا اس وقت سب سے زیادہ آپ کے توجہ کے اوپر ہی کام ہو رہا ہے۔ ہر سلسلے میں توجہ، ہر مذاہب میں، ہر سلسلے میں نہیں، دنیا کے ہر مذاہب میں۔ یہودی کافی کر رہا ہے، یہودی تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا، کیا ہے وہ؟ ٹائم ٹریول سنا ہے نا؟ ٹائم ٹریول کے آج کل جتنی وہ چلتی ہیں کہ بھائی فلاں شخص فلاں وقت میں داخل ہو گیا، کیا ہے یہ؟ اچھا، سائنس کہتی ہے یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے سائنس کے پاس۔ اب وہ دلائل کیا دے رہے ہیں کہ پکچر کے ذریعے یا کسی بھی اس کے ذریعے، یہ اتھینٹک دلائل تو نہیں ہے اس کے، ٹائم ٹریول کے مفروضہ ہے، خیال ہے۔ ٹائم ٹریول کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت بابا فرید مسعود گنی شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ تھا۔ کچھ بچے آپ کے پاس آئے
بچے کھیل رہے تھے تو جو ریچھ اور بکری کو جو نچاتے ہیں نا وہ آئے بتا. تو بچوں نے بولا بابا ہمیں یہ تماشا دیکھنا ہے. تو بابا نے اس کو بولا، بابا فرید مسعود قدیر شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بولا کہ بھائی تو بچوں کو تماشا دکھا. اس نے بچوں کو تماشا دکھایا. اچھا جب بچوں کو 1 گھنٹہ تماشا دکھاتا رہا اس کے بعد پھر وہ بچے چلے گئے. اب اس نے بولا لا بابا پیسے دے. اس نے بولا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں. حضرت بابا فرید مسعود قدیر شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو آپ نے فرمایا تو میری 1 گھنٹے کی اتنی میرے تماشا دکھایا میں نے. تو آپ نے کہا چل ہم بھی تجھے تماشا دکھا دیتے. اس نے کہا بولو. اس نے بولا حضرت بابا فرید مسعود قدیر شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیچھے ندی تھی. آپ نے کہا جاؤ اس میں جو نا غوطہ لگا کے میرے پاس آؤ. اب وہ جو تماشا دکھانے والا شخص تھا وہ گیا. اس نے کپڑے اتارے. اس نے ندی میں جیسے غوطہ لگایا جیسے باہر نکلا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت سا ایک جنگل بنا ہوا ہے اور سارے لوگ نا گھوڑے پہ سوار ہیں. تو جیسے وہ باہر نکلتا ہے نا لوگ خدام اس کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ سلامت آئیں. وہ شیشو پن میں رہتا ہے. اس کو پھر وہ کپڑے وپڑے سب پہنا دیتے ہیں. اس کو بادشاہ سلامت کا پورا ڈریس پہنا دیتے ہیں اور اس کو گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں. اب وہ پورا قافلہ محل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. اب جب قافلہ محل کی طرف روانہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ ساری سلطنت ہے میری اور ہزاروں کی تعداد میں میرے خدام ہیں. اب بادشاہوں کی تو بڑی واہ واہ ہو رہی ہے بھائی. پورا دربار لگا ہوا ہے، وہ فیصلے کر رہے ہیں، وہ بات ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ بادشاہ بنے ہوئے وہ. اچھا اب وہ کہتا ہے خیر اب یہ زندگی آ گئی، بابا کی دعائیں لگتے مجھے دعا لگ گئی اس فقیر کی. سب ہوش و حواس ہوتا ہے انسان کو. کہتا ہے وہ مجھے بابا کی دعا لگ گئی لیکن میں ہوں کہاں یہ نہیں پتا. خیر وہ آسائشوں میں ایسا پڑا اس نے وہاں شادی کر لی. شادی ہو گئی. ہاں جی بچے ہو گئے اس کے. اچھا شادی ہو گئی، بچے ہو گئے. پھر اب یہ تو بادشاہ نے نہیں گزارنے لگے، ان کو 10-12 سال گزر گئے زندگی گزارتے ہوئے. اب ہوا یہ اس نے بولا بادشاہ نے فیصلہ کیا بھائی اب ہم جو نا شکار پہ جائیں گے، شکار کھیلنے. اب وہ شکار کھیلنے جب جاتے ہیں تو دھوپ ہو جاتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب میں تھوڑا سا غسل کر لوں، ندی ہے. بادشاہ سلامت کپڑے اتارتے ہیں ندی کے اندر جیسے غوطہ زن ہوتے ہیں اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہیں کھڑے ہوئے جہاں پہ وہ بابا بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ ماری چیخ وہ بے ہوش ہو گیا وہ شخص اور اٹھ کر کہہ رہا ہے میرے بیوی بچے، میری سلطنت، میری بادشاہت کہاں گئی سب. تو حضرت بابا فرید مسعود قدیر شکر رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے. آپ نے فرمایا ایک تماشا تو نے دکھایا تھا، ایک تماشا ہم نے دکھا دیا. اب دونوں کا حساب کتاب برابر، اب کوئی لین دین نہیں ہے. یہ سارا اچھا چلو یہ خیال تو ان کا تھا، اس کے ساتھ کیا معاملات تھے؟ منتقل. ہاں شیخ اپنے مرید میں تو توجہ منتقل کرتا ہے. ہاں ہے جی جی جی. اچھا ٹائم ٹریول بھی جو نا میں آپ کو بتاؤں، ٹائم ٹریول بھی جو نا یہ سمجھ لیں کہ اسی کی محتاج ہے. کس کی؟ توجہ کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مشین بنے گی، وہ مشین میں جائیں گے، مشین اسپیڈ میں جائے گی اور وہ دوسری دنیا میں داخل ہو جائیں گے. یہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے. جس طریقے سے لوگ دوسرے جگہوں پہ جاتے ہیں، جیسے چاند پہ چلے گئے، مشتری پہ چلے گئے، سیاروں پہ چلے گئے. نہیں سر ریئل کیا چیز ہے؟ کیا چیز؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں ایک تو امیجنری چیز ہو گئی، پھر ریئل کیا چیز ہے؟ کیا یہ ریئل بھی جو امیجن ہے جو ابھی ہے؟ ریئل تمہاری رب کی ذات ہے بس. مین اوکے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بھی یہ سب ایک تماشا ہے.
بھائی میں حضور فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے نا وہ، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جی کہ میں نے چاہا میں جانا چاہوں، اور پھر اس نے انسان کو بنایا، یہ کائنات تخلیق کری، کائنات بنائی ساری۔ اچھا، انسان کا اصل گھر یہ دنیا نہیں ہے، یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو جگہ ہے، یہ اگر اس کے بارے میں دیکھا جائے نا تو یہ درندوں کی رہنے کی جگہ ہے، یہ انسانوں کی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ آپ ہیں، انسان کی بناوٹ ایسی ہے کہ جو یہاں کی جو آب و ہوا، جو یہاں کا جو ماحول، یہاں کا جو موسم، یہاں کے جو ہے نا معاملات، وہ انسان کی زندگی پہ سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ناخن ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی کبھی آپ نے حقیقت پڑھی ہے؟ یہ انسان کا لباس تھا۔ کیا تھا؟ یہ انسان کا لباس تھا، اور یہ پورا انسان اس میں ڈھکا ہوا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تھا تو یہ لباس اتار لیا گیا تھا، یعنی کہ انسان کی جو اصل جگہ ہے نا وہ جنت ہی ہے، وہ جو وہ دوسری دنیا ہے۔ یہاں تو اس کو بطور امتحان اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، ایک آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا اس کو۔ آپ اس کو سزا نہیں کہہ سکتے۔ اب اس امتحان میں جو کامیاب ہوئے وہ اپنے اصل منزل کی جانب چلے گئے، اور جو ناکام ہوئے وہ اسفل کی جانب لوٹ گئے۔ یہاں سے لوٹنا سب نے، یہ سب چیز ختم ہو جانی ہے، اصل جگہ یہ نہیں ہے، اصل حقیقت یہ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں، یہ تو ایسا ہے کہ جیسے انسان سو رہا ہے اور سوتے ہوئے سے کسی کو اٹھا دیا، اس کی آنکھ کھلی، اصل وہ سمجھے گا کہ حقیقت یہ، جبکہ حقیقت کیا تھی؟ ہم سمجھتے ہیں بچہ جب روتا ہے، جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ اصل دنیا میں آیا ہے، جبکہ وہ اصل دنیا میں نہیں آتا۔ اصل دنیا میں تو داخل ہوتا ہے جب وہ جاتا ہے، لوٹتا ہے، جب مرتا ہے وہ اس کی آنکھ بند ہوتی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ٹائم ٹریول کی۔ ٹائم ٹریول جو نا، اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے نا تو اس کی بنیاد ہی کنسنٹریشن ہے، اور اس کے اوپر ہی سب سے زیادہ یہودی ریاضت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے اسے توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ آپ خالی اپنے توجہ کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے کیا آپ کسی بھی چیز کو کریٹ کر سکتے ہو، تخلیق کر سکتے ہو، بنا سکتے ہو کسی بھی چیز کو۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ جس دور میں آپ ہو یہ سب سے زیادہ کامیابی کا ترقی کا دور ہے؟ نہیں، اس دور میں تو کوئی ترقی ہی نہیں ہوئی۔ جو ترقی آج سے ہزاروں سال پہلے ہوئی ہیں، آج کی رپورٹ ہے، وہ مریخ کے اوپر وہ جو تصویریں آئی ہیں جو ابھی پہنچی ہیں، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اہرام مصر کی باقاعدہ تصاویریں موجود ہیں وہاں پر، اور وہاں پہ باقاعدہ کس کی زندگی کے آثار ملے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کی تخلیق ہے کیا؟ اچھا، ٹائم ٹریول کے اندر جو نا یہ ہوتا ہے یہ کہ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو پورا سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارا جسم ہے کثیف ہے، ہماری روح کیا ہے؟ لطیف ہے، اس میں لطافت ہے، ٹھیک ہے۔ سارا جھگڑا کس کا ہے؟ کثافت کا، جو انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔
لیکن روح اس چیز سے بالکل مبرہ ہے، وہ بالکل باریک ہے، وہ ہر جگہ سیر کر جاتی ہے. جیسے آپ سو رہے ہیں، آپ کی روح نکل گئی، اس نے سیر کری، آپ کی آنکھ بھی نہیں کھلی اور آپ کے جسم کے اندر منتقل ہو گئی. اچھا، یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو یہ قدرتی پروسیس ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو اپنے اختیار سے کرتے ہیں. اپنے اختیار سے کیسے کریں گے آپ؟ سب سے پہلے آپ اپنے اندر ایک ریاضت کریں گے توجہ کے ذریعے، نفس کشی کریں گے. جب نفس کشی کرنے کے بعد جب آپ کو ایک ذکر تعلیم کیا جاتا ہے، جب آپ نفس سے روح کی طرف کا سفر کرتے ہیں، اس کے بعد روح کو باقاعدہ آپ کے تابع کر دیا جاتا ہے. پھر آپ اس سے سفر کر سکتے ہیں، جیسے بزرگان دین نے کیا ہے. اب ایک بزرگ کو ایک ہی وقت میں 70 جگہوں پر دیکھا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ٹائم ٹریول. کیا ہے؟ یہ ہے اصل. ان کی روح 70 جگہوں پہ آ جاتی ہے، 70 جگہوں پہ سفر کرتی ہے. 70 جگہ تو کم سے کم بتایا ہے میں نے آپ کو، یعنی کہ یہاں بھی ہیں، باہر بھی ہیں، لندن میں بھی ہیں، USA میں بھی ہے، خانہ کعبہ میں بھی ہے. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ اس کی معرفت کو پا لیتے ہو نا، کس کی توجہ کی، تو وقت اور جو وقت کی رفتار ہوتی ہے نا، پھر یہ سفر سمٹ جاتا ہے. ابھی آپ جو گلستان جوہر میں رہتے ہو، آپ کو پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، آئی بس سمجھ میں. اور یہاں سے امریکہ 24 گھنٹے کا سفر ہے. جب آپ ایک ریاضت اور ایک محنت سے روح کا اختیار آپ کو مل جاتا ہے. روح کی رفتار آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے روح کی رفتار؟ روح کی رفتار یہ ہے کہ انسان کی جو سیکنڈ ہوتا ہے نا، اس سیکنڈ بھی سمجھ لیں کہ اگر 100 مرتبہ کاؤنٹ کریں نا، تو اس کا 1/3 حصے میں اس کی روح کی رفتار یہ ہوتی ہے. مطلب آپ اگر روشنی کو لے لیں نا، تو روشنی کی صرف اسی 5% رفتار ہے کہ جو سورج سے زمین تک پہنچ جاتی ہے. سورج کی روشنی کا آپ لے لیں، اس کی جو پہلی کرن ہوتی ہے وہ زمین پر کتنا سفر طے کر کے پہنچتی ہے اور کتنے لمحوں میں پہنچتی ہے؟ 8 منٹ. کتنے؟ اور کتنا سفر طے کرتی ہے؟ آپ کی یہ 5% ہے خالی، اور روح کی جو اس کی قوت ہے نا، یہ اس سے 95 گنا زیادہ ہے. جیسا روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل پر سیکنڈ. 1,86,000 میل پر سیکنڈ. یہ صرف 5% ہے، سمجھ لیں، روح کے مقابلے میں. پھر اچھا، اس کی بنیاد، ٹائم ٹریول کی بھی بنیاد، یہ بھی میڈیٹیشن، توجہ ہی ہے. یہی ڈاٹ ہے اس کی بنیاد. چلنا یہیں سے ہے، گاڑی آپ کی یہیں سے سٹارٹ ہونی ہے. آپ کو گاڑی مل گئی ہے، اب فیول آپ نے ڈالنا ہے. فیول کیا ہے؟ آپ کا ٹائم، آپ کی محنت، آپ کی ریاضت، آپ کی مشقت، آپ کے ساتھ جو مسائل پیش آ رہے ہیں، وہ سب کچھ وہ فیول ہیں. یعنی کہ شیخ نے تو آپ کو گاڑی دے دی ہے، اب وہ چلے گی کیسے؟ اب یہ سب کچھ تو آپ خود ڈالو گے نا، یہ بھی وہ شیخ ڈال کے دے دے گا. نہیں، ویسے شیخ کی جو ہے نا کرامت یہ رہی ہے کہ کبھی مسائل سے اللہ کے فضل سے جو ہے نا ایسا مسائل کبھی جو ہے نا شیخ کی مسائل ایک الگ چیز ہے، ریاضت ایک الگ چیز ہے. اگر یہ ریاضت کی اگر میں بات نہ کروں نا، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ سرکار غوث پاک کا مقام و مرتبہ لے لیں آپ، کہ آپ جیسا مقام ولیوں میں نہ کسی کا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اس کے باوجود بھی آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کتنے سالوں پڑھی ہے؟ 40 سال پڑھی ہے آپ نے. 40 سال جھملوں میں گزارے ہیں. یہ ریاضتیں تو تھیں، یہ محنتیں تو تھیں جو آج ہمارے کام آ رہی ہے. بالکل. حضور بھی فرماتے ہیں نا کہ ہم نے جتنی محنت کر لی، ہمارے بزرگوں نے بھی محنت اچھا، کر لی. ہمارے ٹائم ٹریول کے ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ پریکٹس کرنا. آپ جو نا بیٹھے ہو نا،
اگر دروازے پہ دستک ہو گھر میں، آپ صرف آنکھ بند کر کے توجہ کرنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ باہر کون ہے. آپ پریکٹس کر رہے ہو نا، آپ پریکٹس کرتے ہوئے نا گھر میں بیٹھنا، لائٹ جلانا ہو نا، آپ توجہ سے کہنا کہ لائٹ جلے، لائٹ جل جائے گی. تو یہ کوئی جن آ کے جلا کے جائے گا کیا؟ آپ ابھی اپنی روحانی قوتوں کو کیا سمجھتے ہو؟ سر یہ ایک دفعہ اگر جاگ جائیں نا تو یہ مرنے کے بعد کام آتی ہیں، آپ کی زندگی میں تو آتی ہی آتی ہیں. اصل حقیقت ہی وہ بات آ گئی نا، کیا فنا و بقا کا جو معاملہ ہے. یہ چیزیں اگر جاگ جائیں نا تو پھر فنا و بقا دونوں پھر انسان کے اختیار میں ہوتا ہے. دوست ہیں ڈاکٹر رضا عباس عظیم سلسلے سے ہیں، انہوں نے باقاعدہ پریکٹیکل کر کے دکھایا. لائٹ چلی گئی تھی، اللہ اکبر کیا اور پنکھا چل گیا. یہ میں ساتھ بیٹھا تھا ان کے، میرے سامنے یہ واقعہ. کہنے لگے یار اس سے خیال کا کرشمہ، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف توجہ کے ذریعے، صرف توجہ. پریکٹیکل کیا ہم نے کمرے میں بیٹھ کے، صرف توجہ کے لائٹ ذریعے. گئی ہوئی تھی، ہاں انہوں نے باقاعدہ اللہ اکبر پڑھا اور پنکھا چل گیا. توجہ. لائٹ آن ہو. تو یہ توجہ ہی انسان کو کامل کرتی ہے. اچھا آپ کو صرف ایک توجہ حاصل ہونے سے جو نا آپ کو کتنی حضوریاں مل گئیں. آپ کو نماز میں سکون مل گیا، یکسوئی حاصل ہو گئی آپ کو. آپ کو پھر معراج حاصل ہو گئی نماز میں. اور کیا چاہیے؟ ایک وقت جب وہ اس رستے میں داخل ہوئے تھے نا تو ہم نے میاں حضور سے یہ کہا تھا کہ ہم نے تو سارے سال ضائع کر دیے اپنے، 6-7 سال. اصل تو یہ تھا کیا 6-7 سال ہم نے ضائع کر دیے. میں نے کہا ضائع کچھ نہیں ہوتا، اس کے بغیر یہاں تک بھی نہیں پہنچتے. وہی بات آ گئی نا کہ ایک چیز آپ کو مل گئی ہے، اب محنت اور ریاضت کرنا آپ کا کام ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا. اچھا 3-4 دن میں نے صبح اٹھ کے پڑھ لی. سونے سے پہلے نا اپنا نام 3 دفعہ کہا کرو، اپنا نام دے کے 3 دفعہ کہا کرو کہ مجھے صبح اس ٹائم پہ اٹھا دینا. آپ کو اس ٹائم پہ زبردستی اٹھا دیں گے بس. اللہ پاک قبول فرمائے. آ جاؤ ادھر آ جاؤ، جو بیت طلب لینا چاہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کہو میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، ملائکہ پر، جنت پر، دوزخ پر، نیکی پر، بدی پر، مرنے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاروں گا. میں نے آپ کو خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابو العلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانی میں اپنے شیخ حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف کے ہاتھ پہ آپ سے بیعت طلب لی. آپ نے بیعت طلب قبول کی، آپ نے قبول کی، آپ نے قبول کی. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.